السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ لاکھوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو وجہ کائنات ہیں، جس کی وجہ سے میں اور آپ ہیں، یہ کل کائنات ہے۔ دو تین اہم خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش میں ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دوسری اہم خبر، گزشتہ روز بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی تھی، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بشرا بی بی کے موبائل سے ہوئی ہے اور ان کے موبائل کو ہیک کر لیا گیا ہے، لیکن وہ لطیف کھوسہ صاحب کے موبائل سے ہوئی تھی، اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے خود کی تھی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بہت اہم خبر، بہت بڑی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ 75 سال سے پاکستانیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمارا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے ہماری کولیکٹیو ذہانت کی وجہ سے۔ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک دفعہ پھر عوام کو میٹھی گولی دی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 2 گاڑیاں دی جاتی ہیں، ایک سپریم کورٹ کی طرف سے مرسڈیز جس کی قیمت 61 ملین ہے، یعنی 6 کروڑ 10 لاکھ روپے، اور دوسری حکومت پنجاب کی طرف سے بلٹ پروف لینڈ کروزر دی جاتی ہے۔ ان دونوں گاڑیوں کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نیلام کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو نیلام کرنے سے جو رقم وصول ہوتی ہے اس سے پبلک ٹرانسپورٹ پر لگایا جائے، تاکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں میرے اور آپ کے آنے میں آسانی ہو سکے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن قاضی صاحب جس منصب پر آپ بیٹھے ہیں، یعنی آپ کا نام بھی قاضی ہے اور بیٹھے بھی آپ قاضی کی کرسی پر ہیں، تو قاضی صاحب آپ نے فیصلے کرنے ہیں جو سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے، یعنی اس ملک کے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں۔ یعنی اس ملک کے اندر جو تباہی ہو رہی ہے، انصاف نیلام ہو رہا ہے، لوگ اٹھائے جاتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، لوگوں کے چہروں سے روشنی ختم ہو گئی، رونق ختم ہو گئی، زندگی کی رمق ختم ہو گئی ہے۔ چلے مان لیتے ہیں سر، آپ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک ہیں، آپ عوام کے لیے درد دل رکھتے ہیں، لیکن آپ سے درخواست ہے گاڑیاں نہ بیچیں، ایک اور لے لیں۔ عوام کے ٹیکس کے ہی پیسہ ہے، ہمارے خون پسینے کا پیسہ ہے، آپ ایک اور گاڑی لے لیں، لیکن عوام کو انصاف فراہم کر دیں۔ اس عدالت میں جو لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں، اس کا کوئی حل نکال لیں۔ اس ملک کے اندر جو لوگوں کو چادر چار دیواری کی لوگوں کی پامالی کی جاتی ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ کریں سر، یہ آپ کا کام ہے۔ یہاں پر لوگوں کو جب اٹھایا جاتا ہے تو لوگ چلے کاٹتے ہیں، لوگوں کے چلے جو کاٹے جاتے ہیں، اس کا کوئی انتظام کریں۔ آپ کا کام انصاف دینا ہے، یہ پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کرنا نہیں ہے۔ یہ پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کرنا حکومت وقت کا کام ہے۔ جناب اب اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی کے لیے کوئی کام کر دیں، تاکہ آپ کا نام ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جائے۔ ملک میں بر وقت انتخابات کروا دیں، جو پہلے تو نہیں ہو سکے، لیکن اب جو تاریخ دی ہے 8 فروری، اس میں انتخابات کروا دیں تاکہ ملک کے اندر سٹیبلٹی آ سکے۔ گاڑیاں نیلام کرنا چھوڑ دیں، ہم تانگے کے اوپر سفر کر لیں گے، ہم پیدل مارچ کر لیں گے، لیکن لوگوں کو انصاف فراہم کر دیں۔ جو کیسز آپ کے پاس پڑے ہیں، اس سے پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب گاڑی سپریم کورٹ میں گاڑی پیچھے ہی کھڑی کرتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ سے روٹ بنا ہوا ہے، ایک علیحدہ سے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے ان کے گزرنے کے لیے، لیکن قاضی صاحب پیچھے ہی گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور آگے صحافی جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، کیسا سادہ بندہ ہے۔ اس سے پہلے قاضی صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ چیف جسٹس نہ لکھا جائے، صرف قاضی لکھا جائے۔ سر آپ کی مہربانی ہے، یہ کام چھوڑ دیں، اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ان کو فائدہ تب ہوگا جب انصاف کا بول بالا کریں گے آپ، جب ان کو پتہ ہوگا کہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو میرے ملک کا قاضی اتنا پاورفل ہے کہ مجھے انصاف دلائے گا۔ دوسرا، عارف حمید بٹی صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جیل میں اہم ترین شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، اور نیچے ٹویٹس کا انبار لگ جاتا ہے کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ عمران خان کے بغیر جو سسٹم ہے چلتا ہوا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ڈاکٹر نے عمران خان کا معائنہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب بالکل فٹ ہیں،
यूरिक एसिड ठीक है, फेफड़ों गुर्दों का मुआयना किया, वो भी ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। खान साहब जो है वो वाचा प्रॉपर कर रहे हैं। अलबत्ता पाँव स्वेल हो जाता है जिस टांग पर गोली लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ एक कैदी था जिसके टिकट्स चलते थे, अब गुर्दे खराब हो गए हैं, अब हार्ट अटैक जो है वो हार्ट बीट कम हो गई है, अब बीपी शूट कर गया है, अब प्लेटलेट्स गिर गई हैं, अब दौरा पड़ने वाला है, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान बिल्कुल फिट है, 4 माह से जेल में है। जो कहते थे कि जेल में 4 दिन भी नहीं निकाल पाएगा, उसने 4 माह निकाल लिए और अभी तक फिट है। दूसरा ऑडियो लीक लतीफ खोसर साहब के मोबाइल से जो है वो ऑडियो लीक हुई है, बुशरा बीबी के मोबाइल से नहीं। और ये इस वक्त इस इशू को जो है वो ज्यादा उछाला जा रहा है। इसकी तस्दीक भी लतीफ खोसर साहब ने की है कि उनके मोबाइल से ऑडियो लीक हुई है। एक निजी मामला है, घर का मामला है, इनका एक अपनी घर की प्राइवेसी है, उसके बारे में जो अपने मुतलका वकील से बुशरा बीबी की डिस्कशन थी वो जो है वो वायरल हुई है लतीफ खोसर साहब के मोबाइल से। अब लतीफ खोसर साहब के बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि ये उन्होंने जानबूझ के की है, उन्होंने खुद ऑडियो लीक की है। दरअसल इमरान खान साहब से लतीफ खोसर साहब की मुलाकात हुई थी और इमरान खान साहब ने उनको इंसिस्ट किया था लतीफ खोसर साहब के मुताबिक कि वो पार्टी ज्वाइन करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्किल वक्त में उनके साथ आकर खड़े हों। उन जैसे लोगों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा जो वकला बरादरी है उनको उनके इंतखाब कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं। जैसा कि बैरिस्टर गौहर को भी उन्होंने पार्टी चेयरमैन जो है वो नामजद किया और उस पर भी बहुत सी इतराज़ात हुए कि जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने किए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो थे, दूसरे लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी इतराज़ किए कि भाई पार्टी के अंदर इतने इतने पुराने वर्कर मौजूद है तो उनमें से किसी को क्यों नहीं जो है वो चेयरमैनशिप के लिए मुंतखब किया। इसमें एक तो ये भी चीज़ है कि इसमें एक लॉजिक ये भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला बरादरी है, बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, उनकी तरफ से ये भी दी गई कि दरअसल ये ओहदा आर्जी तौर पर है 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, यानी उनके मुताबिक। और ये तब जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते तब तक बैरिस्टर गौहर साहब के पास रहेगा और उसके बाद दोबारा से चेयरमैन इमरान खान को वापस कर दिया जाएगा। अब लतीफ खोसर साहब के बारे में ये एक इसलिए इतनी ज्यादा जो है वो बहस जारी है कि लतीफ खोसर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या उनको ज्वाइन करने का कहा जा रहा है। और ये एक जो है वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि किसी तरह से इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाए कि ऐसा मुमकिन ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दूसरे रहनुमा हैं वो तो इस वक्त बहुत सारे ज़ेरे ज़मीन हैं, अंडरग्राउंड है, वो मंजर आम पर ही नहीं आ रहे और बहुत सारी जो जगह हैं वो हाली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। और ये सारे का सारा इस वक्त जो है चक्कर चल रहा है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं, इसमें किसी को समझ नहीं आ रही। 8 फरवरी के रोज़ इलेक्शन होने हैं, देखते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो पाया तकमील तक पहुँच पाते हैं या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।